بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخصص فی الفقہ کا 11 نمبر درس محترم حضرات، آج طبقات فقہاء حنفیہ کو ہم درس میں شامل کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، جس سے آپ کو پتا ہے کہ مسائل کی بھی طبقات ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کی طبقے تھے، وہ ذکر ہو چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے فقہاء حنفیہ کے جو طبقات ہے وہ ذکر کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں، طبقے ہوتے ہیں، سب چیز تو ایک درجے کی نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح سے فقہاء جو ہوتے ہیں ان میں بھی طبقے بن جاتے ہیں، درجے بن جاتے ہیں، کیونکہ سب ایک دور کے نہیں ہوتے اور ایک ذہن کے یا ایک فہم کے نہیں ہوتے، صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ادوار مختلف ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے فقہاء حضرات کی بھی طبقے بنائے گئے ہیں۔ طبقات الفقہاء الحنفیہ کے نام سے اس کو علماء ٹائٹل دیتے ہیں۔ اور شرح خود رسم المفتی جو کہ کیا ہے ایک بنیادی کتاب آج کل بن گئی ہے، رسالہ ہے، وہ اکثر جو ہے پڑھایا جاتا ہے اور اسی سے اکثر اصول مسائل وغیرہ کے جو قاعدے ہیں وہ علماء کو سکھائے جاتے ہیں۔ اس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے حنفی فقہا کے جو ہے نا 7 طبقے ذکر کیے ہیں، 7 درجے اور 7 مرتبے ذکر کیے ہیں۔ اور علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے 7 میں منحصر بھی کیا ہے کہ صرف 7 ہے۔ محترم حضرات، وہ کون سے طبقے ہیں؟ تو چلو آتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے ہمارے پاس، پہلے طبقے میں ہیں مجتہدین فی الشرع۔ فقہا جو ہے نا، مجتہد کو بھی آپ فقیہ کہہ سکتے ہیں اور غیر مجتہد کو بھی آپ فقیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجتہدین کا لفظ بول دے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ، ٹھیک ہے۔ مجتہدین فی الشرع یعنی وہ فقہا کی جو شریعت میں اجتہاد کرے، جیسے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے قرآن، سنت، اجماع و قیاس، چاروں جو دلائل ہیں نا، ان سے اصول اور قواعد لے کر فروع احکام کا استنباط انہوں نے کیا۔ اور یہ وہ حضرات ہوتے ہیں، ان کو آپ فقیہ مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، مجتہد مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو حضرات ہیں نا، یہ اصول بھی اپنے بناتے ہیں، کسی کا اتباع نہیں کرتے، قواعد بھی اپنے بناتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے قواعد و اصول، اس طرح سے شوافی کے اپنے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے، امام مالک رحمہ اللہ کے الگ، امام احمد بن حنبل کے الگ، یہ اصول میں اور فروع میں کسی کے تابع نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے پیروکار نہیں ہوتے، اپنے اصول، اپنے احکام، اپنے فروعی مسائل خود ہی جو ہے نکالتے ہیں۔ ان کو آپ فقیہ مطلق کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے محترم حضرات مجتہدین فی المذہب، ان کو فقیہ منتصب بھی کہتے یا فقیہ مقید بھی کہتے ہیں، مجتہد مقید آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ مجتہدین فی المذہب وہ علماء فقہا ہوتے ہیں جو کہ مذکورہ دلائل سے، یعنی جو قرآن حدیث 4 دلائل نا ہمارے پاس شریعت کے، ان سے جو قواعد نکالے گئے ہیں یا اصول،
انہی اصول کے مطابق جو ہے آگے مسائل نکالتے ہیں، استخراج کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوا کہ اصولی قاعدوں میں وہ اپنے جو پہلے والے مجتہدین فی الشرع ہوتے ہیں نا ان کے تابع ہوتے ہیں، ہاں استخراج میں وہ جو ہے تابع نہیں ہوتے۔ کیا مطلب کہ مجتہدین فی المذہب وہ فقہا ہے کہ جو اصول میں اپنے سے پہلے والے فقہا کے جو تابع ہوتے ہیں اصول میں، قواعد میں، لیکن استخراج مسائل میں کہ ان سے مسئلہ نکال دیا، یعنی ان مذکورہ دلائل سے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اماموں کے یا اپنے سے پہلے والے فقہا کے تابع نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد، یہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول میں تو تابع ہیں، اس کے جو اصول ہے اسی پر چلتے، لیکن استخراج احکام میں کہ ان دلائل سے قیدوں کے مطابق احکام نکال دے، استخراج کر دے، تو ان میں جو ہے تابع نہیں ہے، یعنی فروعی احکام میں تابع نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کتابوں میں جب دیکھیں گے نا، پڑھیں گے تو آپ کو ہمارے ائمہ ثلاثہ کے بیچ بہت اختلاف نظر آئے گا۔ تیسرا طبقہ ہے محترم حضرات، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ایسے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں کہ جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو۔ یعنی دیکھیے جب کبھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس میں صاحب مذہب کا قول نہیں ہوتا، اس میں کوئی روایت نہیں ملتی، تو پھر وہاں پر یہ جو فقہا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے ائمہ حضرات کی جو اصول و فروع میں مذکورہ اماموں کی تابع ہیں، مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات بھی احکام کا اور مسائل کا کیا کرتے تھے، استنباط کرتے تھے، یعنی وہ مسائل، وہ احکام جن میں امام سے کوئی تصریح نہ وارد نہ ہو، کوئی قول منقول نہ ہو، کوئی روایت نہ آئی ہو، تو پھر جو ہے نا قاعدوں کے مطابق اصول کو دیکھتے ہوئے پھر وہ کیا کرتے تھے، کوئی بات، کوئی مسئلہ جو ہے بتاتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں شمس الائمہ سرخسی رحم اللہ ہیں، اسی طرح سے فخر الاسلام بزدئی رحم اللہ، اس طرح سے فخر الدین قاضی رحم اللہ، اور اس طرح سے شمس الائمہ حلوانی، امام خصاف رحم اللہ، اس طرح امام ابو جعفر تحوی رحم اللہ، یہ جو علماء کرام تھے نا فقہا حضرات، یہ اصول و فروع میں اماموں کی تابع بھی ہوتے ہیں، مخالفت بھی نہیں کرتے۔ ہاں وہ مسائل جن میں امام سے کوئی صراحت وارد نہ ہو وضاحت کے ساتھ، تو پھر ان مسائل میں کیا کرتے، اجتہاد کرتے ہیں۔ چوتھا طبقہ ہے محترم حضرات اصحاب تخریج کا۔ تخریج کسے کہتے ہیں، خرج تخریج کا مقصد محترم حضرات کہ کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے دیگر جگہوں سے، کتابوں سے اس کے لیے حوالے ڈھونڈنا، اس کے لیے کیا کرنا، مزید جو ہے اس کو قوت دینا کسی طرح سے، اس کو کہتے تخریج۔ یہ جو ہے مجتہدین نہیں ہوتے، عام جو ہے فقہا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اس درجے کی مجتہدین نہیں ہوتے جو اوپر گزر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مقلد ہوتے ہیں اپنے اماموں کی، جیسے کہ ہمارے پاس ہے امام ابو بکر جساس رضی رحم اللہ، اس طرح سے اور بھی حضرات ہے کہ
کہ ان میں اجتہاد کی قدرت تو نہیں ہے، لیکن ان حضرات کو اصول جو ہے پوری یاد ہوتے ہیں، مسائل کی جو ماخذ ہے وہ ان کو معلوم ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، اصولوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے، مسائل کو ضبط کرنے کی وجہ سے جو ہے اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ کسی مجمل بات کی، غیر مفصل بات کی تفصیل کر سکتے ہیں، یا وہ بات جس میں دو صورتوں کا احتمال ہو تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، ان میں احتمال میں تعین کر دیتے ہیں۔ مثلا دو باتوں میں احتمال ہو، یا کوئی قول ہو، حکم اس میں صاحب مذہب، اسی طرح سے جو ان کے مجتہدین شاگرد حضرات تھے ان سے دو قول منقول ہو یا حکم، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ حضرات جو ہے نا اصول کو دیکھتے ہوئے، قواعد کو دیکھتے ہوئے، اپنی رائے سے، غور و فکر سے، اسی طرح سے جو ملتے جلتے مسائل ہوتے ہیں ان پر قیاس کر کے کیا کر دیتے ہیں، کسی حکم کو مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ والا حکم یا یہ مسئلہ جو ہے راجح ہے۔ جیسے کہ صاحب ہدایہ، جب وہاں پر ہم دیکھتے تو کبھی کبھی صاحب ہدایہ کی قضا فی تخریج الکرخی، یعنی اس طرح سے امام کرخی رحمہ اللہ نے بھی تخریج کی ہے اس کی، یا تخریج رضی، وہ کہتے ہیں کہ رضی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ تو مجمل قول کی تفصیل کرنا یا دو صورتوں میں سے کسی صورت کی کیا کرنا، تعیین کرنا، یا دو باتوں کا احتمال ہو تو اس میں کیا کرنا، اپنی رائے غور و فکر سے کیا کرنا، ہم شکل یا ملتے جلتے مسائل پر قیاس کرنا، یہ کیا کرتے، اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس طبقہ ہے اصحاب الترجیح کا۔ رجح ترجیح کا معنی یہ ہے کہ دو باتوں میں سے، دو قولوں میں سے کیا کرنا، ترجیح دینا کسی قول کو، کسی روایت کو، کسی بات کو۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں بھی ایسا ہوتا ہے، روایات حدیث میں، کہ علماء محدثین جو ہوتے ہیں نا کسی روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں، ایک کو راجح قرار دیتے ہیں، دوسری کو مرجوح۔ اس طرح سے فقہ میں بھی ہمارے فقہا علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ قولوں میں سے یا روایات میں سے یا دو باتوں میں سے یا دو سے زیادہ میں کیا کرنا، کسی بات کو ترجیح دینا، یہ بھی لازمی ہوتا ہے نا۔ تو یہ حضرات یہی کام کرتے، جیسے کہ صاحب امام قدوری رحم اللہ ہے، وہ بھی اصحاب ترجیح میں علماء کی طرح صاحب ہدایہ ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بعض روایات کو دوسری بعض روایت پر ترجیح دینا، یا یہ کہنا کہ یہ اولا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، هذا اصح، هذا راجح، هذا ارجح، اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اصحاب الترجیح کہتے ہیں، یا مرجحین بھی آپ بول سکتے ہیں۔ چھٹا طبقہ ہے محترم حضرت مقلدین میں، مقلدین فقہا میں، وہ روایات، وہ علماء حضرات، وہ فقہا جو کیا کرتے ہیں، جو روایات میں صرف کیا کرتے، تمییز رکھتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، ان کو ممیزین کہتے ہیں۔ کیا مقصد ہے کہ مثلا روایات ہوتی ہے نا، بعض روایت ظاہر اقوا ہوتی ہے، بعض قوی ہوتی ہے، بعض ضعیف، بعض ظاہر الروایہ، بعض روایت جو ہے نادر الروایہ ہوتی ہے نا، تو ان کے درمیان تمیز کرنا کہ یہ اقوا روایت ہے یا اقوا قول ہے یا ارجح ہے، یا یہ ضعیف ہے یا یہ ظاہر الروایہ ہے۔ اسی طرح سے معتبر متون جو ہے نا، ان میں سے کسی متن کو
رجح قرار دینا کیا پر یہ جو بات آئی ہے یہ زیادہ رجح ہے. ویسے تو مختلف متون ہیں، ان میں بھی جو ہے صحیح بات بتانا یہ جو ہے نا کیا ہے ممیزین کا کام ہے. ان کو کہتے ہیں مقلدین فقہا ممیزین. یہ مقلد ہوتے مجتہد نہیں ہوتے. دوسری بات کیا ہے کہ ممیزین ہوتے ہیں مجتہدین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس متون بھی بہت ہے نا محترم حضرات، لیکن ہر متن یا ہر مختصر کتاب اس کو آپ معتبر متن نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کسی متن کو راجح قرار دیتے ہیں، کسی کو جو ہے مرجو قرار دیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس جو معتبر متون جیسے کنز ہیں اس کے جو صاحب مصنف، اس طرح سے در مختار ہے، اس طرح سے وقایہ ہے اس کی جو مصنف ہے. تو یہ حضرات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، یہ حضرات قوی ضعیف ظاہر الروایہ بات بتا سکتے، تمیز کر سکتے ہیں. اس لیے یہ حضرات جو اپنی کتابوں میں مردود اقوال اور ضعیف روایات نہیں لاتے، یعنی وہ روایت وہ قول وہ بات جو ضعیف ہو یا مردود ہو، علماء نے اسے رد کیا ہو، قبول نہ کیا ہو، تو اس کو یہ ذکر نہیں کرتے. ہمارے پاس 7واں طبقہ ہے محترم حضرات، وہ طبقہ جو کہ محض مقلدین ہوتے ہیں، محض بالکل خالص. گزشتہ 6 طبقے جو ہیں نا ان میں جو صلاحیتیں ہیں محترم حضرات، اس 7ویں طبقے میں ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. نہ تو اجتہاد پہ شرع کر سکتے ہیں، نہ فی المذہب اجتہاد کر سکتے ہیں، نہ تخریج کر سکتے ہیں، نہ ترجیح کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے تمیز کا کام کر سکتے ہیں. اور یہ حضرات جو ضعیف میں قوی میں صحیح میں فرق بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ حضرات جو ہے محترم حضرات یہ صرف کیا کرتے ہیں، ہمارے جو مجتہد پہ شرع علماء ہوتے، مجتہد فی المذہب، صرف ان کی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے محترم حضرات، تو اگر ان باتوں کا ہم سوچ لیں محترم حضرات تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. 7ویں طبقے میں تو آج کل ہم سب داخل ہیں، ہم سے پہلے والے بہت سے لوگ اس میں داخل تھے. تو جب ہم صاحب مذہب یعنی ہم جو ہے مجتہدین پہ شرع بھی نہیں ہیں کہ ہم شریعت میں اجتہاد کر سکے، نہ ہم اصول رکھ سکتے ہیں، نہ قواعد بنا سکتے ہیں، نہ مذہب میں اجتہاد کر سکتے محترم حضرات، نہ تخریج کر سکتے ہیں، اور نہ جو کسی قول کو ترجیح دے سکتے، نہ یہ بتا سکتے کہ یہ متن زیادہ معتبر ہے یا یہ زیادہ معتبر نہیں ہے، یہ بات ضعیف و صحیح ہے، ایسا نہیں کر سکتے نا. اگر آپ بولے کہ ہمارے علماء تو بہت سے کام کر رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ صحیح ہے، اور ہم تخریج ترجیح بھی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو آپ کر رہے ہیں ان کی بات جو کہ انہوں نے پہلے سے کی ہے نا. نیا کچھ ہم نہیں کر سکتے، نہ تو ہم نیا قاعدہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ تو کوئی اصول بنا سکتے ہیں، نہ مذہب میں اجتہاد کر سکتے ہیں، نہ کسی قول کو ترجیح دے سکتے. ہم صرف ناقلین ہیں، نقل کر سکتے ہیں. مثلا صاحب مذہب نے جو بات بیان کی ہو، اسی طرح سے کسی مخرج نے تخریج کی ہو یا ترجیح دی ہو یا تمیز کی ہو، ہم صرف اس کو بتا سکتے کہ دیکھیے فلاں نے فلاں فقیہ نے یا عالم نے ایسا کیا ہے. تو جب بات اتنی حد تک پہنچ گئی ہے تو محترم حضرات، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کہ اپنے پیر و مرشد و علماء اساتذہ یا جو ان کی زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگوں پر کیا کرتے توپ دیتے ہیں. یہ تو ہمارے شیخ مرشد نے فرمایا ہے، تو فرمایا ہے کون سی سی بڑی بات ہو گئی؟ نہ تو وہ شیخ مرشد یا وہ عالم و فقیہ یا استاد، نہ تو وہ مجتہد پہ شرع ہے،
نو مجتہد فی المذہب ہے، نہ اصحاب تخریج میں سے ہے، نہ اصحاب ترجیح میں سے ہے، اصحاب تمیز میں سے بھی نہیں ہے. تو لہذا اسی لیے جو ہے نا اپنی باتیں جو ہے آخری بات سمجھنا، یا اپنے شیخ مرشد استاد یا اپنی پسندیدہ شخصیت کی کسی بات کو پتھر کی لکیر سمجھنا، آخری بات سمجھنے درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ کیا کر لے، وہ اسی بات بتا دے کہ جو صاحب مذہب نے کی ہو، یا مخرجین حضرات نے کی ہو، یا ممیزین نے یا مرجحین نے کی ہو، وہ نقل کرے، وہ بات ظاہر ہے کہ سب اس پر عمل کریں گے. لیکن اپنی ذاتی باتیں، تجربات، اپنی زندگی کے بعض لوگ نچوڑ بتاتے ہیں یا تجربے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنا پڑھایا، اور اتنی زندگی سے میں نے یہ اخذ کیا، یا اقوال زرین ہو اس کی، تو کسی پر لگا نہیں سکتے، اور نہ اس کی تابعداری کسی پر واجب ہے. ظاہر محترم حضرات کی ہم مقلدین ہیں، ہم تو صرف اصحاب مذہب جو ہے نا صرف ان کی اتباع کی کیا ہے مکلف ہے، ہم کسی اور کی اتباع نہیں کریں گے. ہم تو امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، ان کی باتیں جو ہے نا ہمارے لیے قابل اتباع ہے فقہ میں، اور اسی پر سب عبادات چلتی ہیں. اور پھر ان کے شاگرد تلامذہ ہیں اور مجتہدین حضرات بہت سارے، انہی کی باتوں پر ہم عمل کر سکتے، کسی کو بتا سکتے، اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے نا. عام شخص یا عام لوگوں کی باتوں پر جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتے، نہ کسی مرشد کی بات پر، نہ کسی پیر، نہ کسی استاد، نہ کسی شخصیت. تو محترم حضرات یہ جو ہے نا 7 طبقے ہیں، ابن کمال پاشا نے ان میں نثار کیا ہے، اس پر علماء وغیرہ کے اعتراضات بھی ہیں. وہ جو ہے ہم کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک کریں گے. فی الحال جو ہم نے یہی جو ہے طبقات سیکھنے ہیں، یہ 7 طبقے محترم حضرات. پھر محترم حضرات یہ جو 7 طبقے ہیں نا، مختلف علماء نے مختلف انداز سے بیان کیے ہیں. سب کی باتوں کا خلاصہ نچوڑی کی نکلتا ہے، ٹھیک ہے.